أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما خط محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، انسانوں کی تاریخ در حقیقت انبیاء کی جستجو اور کوشش پیہم کی تاریخ ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء کی تاریخ سے انسانوں کی تاریخ رقم ہوتی ہے، کیونکہ پہلا انسان جو زمین پر آیا وہ نبی تھا، اور ان نبیوں نے ایک کے بعد دیگر اس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، جو بھی انبیاء آتے چلے گئے، انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنی اپنی زمینوں میں ایک تحریک کا ماحول پیدا کیا۔ وہ تحریک جسے تحریک لا الہ الا اللہ کہا جا سکتا ہے، ان سب کا ایک ہی ایجنڈا تھا، اور وہ توحید الہی کا پرچار۔ انسانی زندگی کے جتنے ورچوز ہیں، جتنی اچھائیاں اور نیکیاں وابستہ ہیں، جو بھی انسانیت کے اعلیٰ ترین معیارات ہیں، وہ سارے کے سارے جس جڑ سے برآمد ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ انبیاء نے اس راہ پر بے حساب مصائب اٹھائے اور لازوال قربانیاں دیں، جس کے ذریعے سے انہوں نے اس لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھائے رکھا۔ پروردگار عالم نے انبیاء کی ان لازوال قربانیوں کے عوض میں
اور اس کوشش پہم اور جہد مسلسل کے بدلے میں ان پر نوازشات رکھی. کسی کو نبی اللہ کہہ کر آواز دی، کسی کو خلیل اللہ کہہ کر پکارا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا. اب یہ نوازشات، یہ عنایات جو پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے ہوئیں، تو پیغمبروں نے اس بات کی آرزو کی کہ یہ عنایات اور نوازشات ان کی نسلوں میں منتقل کر دی جائیں، ان کی اولادوں کو دی جائیں. پروردگار عالم نے اس گزارش کو انبیاء کی قبول کیا، اور قرآن کریم کے ٹریڈیشنز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولادوں اور ان کی ذریتوں کا ایک بہت اعلیٰ مقام. اس کا راز یہ ہے کہ وہ ورثہ جو نبیوں کا ہے، اس ورثے کو اسی زیسٹ اور ذیل کے ساتھ، اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ اٹھائے رکھنا اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب کوئی انبیاء کے اس تحریک کے ساتھ دل سے قریب ہو، اور ذریت یا اولادوں سے زیادہ دل کے قریب کوئی نہیں ہوتا. تو قرآن کریم کے ٹریڈیشنز میں جو نبیوں کی اولادوں کو بلند مقام اور ان کی اعلیٰ شرف کو بیان کیا گیا، اس کی وجہ وعدوں کی وہ تکمیل ہے، وہ گارنٹیز ہیں جو نبیوں کی اولادوں اور ان کی ذریتوں نے اس تحریک لا الہ الا اللہ کے لیے، اس فلسفہ توحید کے لیے جو اپنے اوپر بوجھ لیا. اس فلسفی کے پیچھے دو الفاظ کار فرما ہیں. اس کا میں نے پہلی تقریر میں بھی ذکر کیا تھا کہ دین کی تاریخ کو اگر رقم کرنا ہو تو اس کا عنوان یہ دو لفظ قرار پائیں گے، ایک ہے اطاعت اور دوسرے ہے صبر. جس طرح نبیوں نے اطاعت اور صبر کی داستان رقم کی، اسی طرح ان کی اولادوں نے بھی اطاعت اور صبر کی داستان رقم کی. اسی کے ذریعے سے تحریک لا الہ الا اللہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی اور جاری رہے گی. اس معاملے پر ہمیں قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں بھی نظر آتی ہیں، اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کی دعائیں ہیں وہ ہیں جناب ابراہیم. چونکہ ہم گفتگو ذب عظیم کے عنوان سے کر رہے ہیں، جو جناب ابراہیم اور اسماعیل کا ورثہ ہے، جو ان کے اولاد اسماعیل میں آنے والے پیغمبر جناب رسول خدا کی طرف منتقل ہوا، اور جس عظیم قربانی کا بوجھ پیغمبر کے بیٹوں نے اٹھایا. تو جناب ابراہیم کے لیے اواب کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید نے. بہت دعا کرنے والے، بہت دعا کرتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کا صبر کیا. ابتلا اور آزمائش کی سخت ترین مراحل کو طے کیا، اور قرآن مجید نے ان کے لیے کہا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہ آزمائشیں اور مصیبتیں جو اٹھانا عام طور پر ناممکن ہے، ابراہیم تم نے وہ ساری آزمائشوں کو بہترین طریقے پر پورا کر دیا. 100% کمپلائنس، کوئی 1% بھی کمی نہیں رہی. جب کمی نہیں رہی، انی جاعلک للناس اماما، وہ جو نبی ہے، جو صاحب شریعت ہے، جو رسول ہے، اسے کہا تیرے درجے کو اور بڑھایا اور تجھے انسانوں کا قائد اور امام بنا دیا. اب انسانوں کی امامت کا وہ تاج جناب ابراہیم کے سر پر رکھا گیا. ابراہیم نے اس ٹریڈیشن کے تحت جو انبیاء کی تاریخ کا ہے، فوراً اس عظیم منصب کو اپنی اولاد کے لیے طلب کر لیا. قال ومن ذریتی، پروردگار اور میری ذریت، کیا اسے بھی انسانوں کا امام قرار دے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں یہ عہدہ امامت اور یہ
انسانوں کی سربراہی کا، قیادت کا منصب اولاد ابراہیم میں رہے گا، اور ظالم کبھی بھی اس مقام پر سرفراز نہیں ہو۔ یعنی تحریک لا الہ الا اللہ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے جو قیادت اور سیادت انسانوں کی ہوگی وہ عادلوں کے ہاتھ میں ہوگی، قسط اور عدل کے پرچم بلند کرنے والوں کے ہاتھ میں ہوگی، ظالموں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ جناب ابراہیم کی دو بہت معرکۃ الآراء دعائیں ہیں قرآن مجید میں، جنہیں ہم ابراہیم کا ایک زبردست ایٹریبیوٹ کہہ سکتے ہیں۔ ایک دعا جس میں آپ نے اپنے اللہ سے رب حبلی من الصالحین، ایک صالح بندے کی، ایک صالح بیٹے کی دعا فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے اس دعا کو قبول کیا اور ابراہیم کو صالح بیٹا دے دیا۔ اب یہ دعا پرٹیکولرلی اس دعا کا جو قبولیت ہے وہ جناب اسماعیل کی شکل میں، جناب ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، اور جناب ہاجرہ سے پھر یہ بیٹا اسماعیل فبشرناہ بغلام حلیم، یہ اس دعا کے بدلے میں یہ بیٹا پیدا۔ ایک اور دعا قرآن مجید میں اسی ریفرنس سے جناب ابراہیم کی ہے، جس میں ابراہیم نے اس عظیم عہدہ جلیلہ کو، جسے قیادت اور امامت کا عہدہ جلیلہ کہتے ہیں، اسے اپنی نسل میں کسی ایک خاص مدت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے مانگا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت عزیز الحکیم۔ پروردگار مبعوث کر، قرار دے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہم میں، ہماری نسل میں، میری اولاد میں قرار دے ایک ایسا رسول جو قیامت تک تیری نشانیاں لوگوں کو بتاتا رہے۔ وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قیامت تک اس کے ذریعے سے کتاب اور حکمت کی تعلیم عام رہے۔ وَيُزَكِّيهُمْ، اور وہ ذریعہ ہو نفوس کی پاکیزگی کا، دل کی صفائی کا۔ انک انت العزیز الحکیم، صاحب عزت بھی تو ہی ہے اور صاحب حکمت بھی تو ہی۔ تو جناب ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور آپ کا جو دوسرا بیٹا پیدا ہوا اسحاق، جناب سارہ کے حوالے سے اس کی نسل میں سارے پیغمبر، جنہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر کہا جاتا ہے، لیکن جناب اسماعیل کی اولاد میں فقط ایک پیغمبر آخری، لیکن وہ پیغمبر جس کے ذریعے سے قیامت تک امامت اور قیادت جو ہے وہ نسل ابراہیم میں رہی۔ اب یہاں پر آ کر اللہ کے نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کو بڑے ایک خوبصورت انداز میں قرآن مجید نے ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا۔ یہاں پر کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنائیں گے۔ یعنی امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ ملوک، بادشاہ، سلاطین، سربراہان مملکت، ڈائنیسٹیز، یہ آپ بنا سکتے ہیں اور انسان بناتے رہیں، لیکن امامت جو ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم ناس کا امام ہم بنائیں گے۔ ایک اور کووننٹ، ایک اور وعدے کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں ایک چھوٹے سے سورے میں، اور اسے کہتے ہیں سورہ کوثر۔ اس سورے میں بھی کچھ دینے کا اعلان ہوا، اور ایسا دینے کا اعلان ہوا کہ ان الفاظ کو قرآن مجید نے دوبارہ کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا۔
ارشاد ہوا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ہم تمہیں کوثر دیں گے. وہاں پر کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امامت دیں گے. اور یہاں کیا ہے؟ انا آتیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر دیں گے. اب وہ امامت کی قیمت کیا ہے جو ابراہیم کو ملی؟ وَإِذَا ابْتَلَىٰ ابراہیم بِکلمات، وہ مصائب اور مسائل، وہ ابتلا اور آزمائش، یعنی صبر اور اطاعت. جب صبر کیا اور اطاعت کی منزلوں کو طے کیا، انی جاعلک للناس اماما، انسانوں کی امامت عطا. اب یہاں کوثر دینے کی بات کی تو کوثر میں کیا کہا؟ فصل لربک وانحر. یہاں پر بھی وہی قربانی اور وہی اطاعت. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت جو ہے وہ کوثر. لیکن کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. کوثر کا مطلب ہے کثیر نہیں. کثیر تو بہت ایک چھوٹا سا لفظ ہے. کثیر سے آگے ہوا کثرت، کثرت پھر کثیر، یعنی جو مختلف الفاظ ہم سپرلیٹو لینگویج میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت زیادتی. اور انگریزی زبان میں اگر اسے بیان کیا جائے تو ابنڈنس، سپر ابنڈنس، بلکہ سپر ابنڈنس، ایسی کثرت جس کا ذہن انسانی تصور ہی نہ کر سکے. اب اس سورے میں 5 الفاظ استعمال ایسے ہوئے جو پورے قرآن میں کہیں پر بھی وہ الفاظ استعمال نہیں. آتینا کا پہلا لفظ، کوثر دوسرا لفظ، وانحر تیسرا لفظ، شانئک چوتھا لفظ، ابتر پانچواں لفظ. یہ 5 وہ الفاظ ہیں جو کبھی کسی آیت، کسی سورے میں قرآن مجید میں ریپیٹ نہیں کیے. اتنا ایکسکلوسیو یہ سورہ ہے، اتنا چھوٹا سا سورہ. اس میں سے اگر یہ 5 لفظ اگر آپ ہٹا دیں تو باقی تو صرف اس کے لنکیجز کے الفاظ رہ جاتے ہیں نا. یہ 5 کی ورڈز ہیں اس سورے کے، اور وہ 5 کی ورڈز دوبارہ قرآن مجید میں کبھی ریپیٹ نہیں کیے گئے، اس لیے کہ دینے والا بھی عظیم ہے، لینے والے بھی عظیم ہیں. دینے والا بھی بلند مقام پر ہے اور لینے والے بھی بلند مقام پر ہیں. ایک بات کو دے کر بار بار جتانا ایک ہلکے پن کی نشانی ہوتی ہے. اور دینے والا رب العالمین ہو، خالق کائنات ہو، مالک الملک ہو. جب وہ دے رہا ہے، دیکھیے سورہ رحمان میں اس نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ تذکرہ کس کے لیے ہے؟ ناس کے لیے. ناس کے لیے. جب ناس کے ساتھ تذکرہ کیا تو بار بار کہا یاد ہے ہماری وہ نعمتیں، یاد رکھو ہماری وہ نعمتیں. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسے جھٹلاؤ گے، اسے جھٹلاؤ گے، یعنی ہر ایک آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ کس سے خطاب ہے؟ ناس سے. لیکن جب خطاب کی لیول بڑھ گئی، منزل و مقام بڑھ گیا، اور صاحبان عزت و شرف سے جو نبیوں کی ضروریت ہے یا نبی ہیں، جب ان سے خطاب کیا تو بس ایک بار کہا، دوبارہ نہیں کہا، فقط ایک بار انا اعطیناک الکوثر. دینے والا بھی اپنے مقام کو پہچان رہا ہے اور لینے والوں کے مقام کو بھی جان رہا ہے. دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ناس کا مجمع تو نہیں ہے. یہ ناس کا مجمع تو نہیں ہے جسے بار بار یاد دہانی کرائی جائے، بار بار یاد دہانی کرائی جائے. وہ صاحب عزت و شرف ہیں جو اللہ نے ایک بار انہیں
عظمتوں سے نواز دیا تو وہ ان عظمتوں کے حق کو ادا کرنے والے لوگ ہیں. تو اب قیمت کیا رکھی اس سپر 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 ابنڈنس کی؟ اطاعت اور قربانی. جناب ابراہیم کو ابتلا میں امامت ملی، اطاعت و قربانی. اب اولاد ابراہیم میں وہ نبی ربنا باعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہ نبی جو مبعوث کیا گیا، وہ نبی جو مانگا گیا، وہ نبی جو دعائے ابراہیم ہے، جب اس کو یہ خطاب کیا انا اعطیناک الکوثر، تو اس کو بھی 2 شرطیں لگا دی، فصل لربک وانحر، اطاعت اور قربانی. اس نے اس اطاعت اور قربانی کو قبول کر. اچھا اب وہاں پر کیا ہوا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے. تو اطاعت اور قربانی کے اس منزل پر ابراہیم پہنچے. انا ھذا لہو البلاء المبین، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. یہی اطاعت کا صبر تھا نا، یہی قربانی تھی. اور پھر آنکھ پہ پٹی باندھ لی، چھری چلی، جانور کا گلا کٹ گیا. ابراہیم نے تو جانور کا گلا نہیں کاٹا تھا، ابراہیم نے اپنے خیال میں کس کا گلا کاٹا تھا؟ اپنے بیٹے کا گلا کاٹا تھا. یعنی اطاعت اس منزل پر پہنچی کہ اللہ کو اچھا نہیں لگا کہ ابراہیم کو یہ خیال پیدا ہو کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی یا میری اطاعت میں کوئی کمی رہ گئی. تو تسکین اطاعت کے لیے، تسکین اطاعت کے لیے پیغمبر کی چھری کے نیچے ایک جانور کو لٹا دیا گیا تاکہ پیغمبر کے دل کو تسکین ہو جائے کہ میں نے اطاعت کے صبر کی منزلوں کو پورا کیا. اب انا ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا. اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام بنا دیا. لیکن جب حقیقت میں وہ باعث فیہم رسولا منہم، وہ رسول جس کی تم نے آرزو اور طلب کی تھی، جب اسے کوثر دی، تو جب کوثر کی قیمت بھی کوثر کے حساب سے رکھی گئی. کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین اس کے مقام کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر قیامت تک انسانوں کی قیادت اور امامت تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو مقام کوثر اتنا بلند ہے. تو وہ انا ھذا لہو البلاء المبین، وہ جو بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اسے ہم نے کوثر والوں کے لیے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. وہاں ابتلا اور آزمائش، امامت اس کے بدلے میں ملی، صرف گردن پر چھری رکھی اور تسکین اطاعت ہوئی. اور یہاں حقیقی معنوں میں وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس ابتلا کو، اس آزمائش کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ان آخر میں آنے والی نسل اور اولاد میں رکھ دیا جس کے لیے تم نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیکم آیاتک. اب وہ لوگ جو ہمیشہ سے نبیوں کے مخالفت کی ایک ٹریڈیشن کو سنبھالتے رہتے ہیں، انہوں نے کوثر کے اس مقام کو ڈاؤن پلے کیا، اور ڈاؤن پلے کرتے ہوئے کہا کہ کوثر تو جنت میں ایک پانی کا چشمہ ہے جس سے روز حشر پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو سیراب کریں گے. آپ مالک کوثر ہیں اور آپ وہاں سے پانی پلائیں گے لوگوں کو. اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کو امامت دینے کے لیے تو ابتلا اور آزمائش، بیٹے کی گردن پر چھری، اور یہاں پانی کے چشمے کے لیے ذبح عظیم. کوئی بیلنس نظر آتا ہے اس گفتگو کے اندر آپ کو؟ یعنی اگر توبہ اور استغفار کریں تو بھی اللہ رحیم و کریم ہے، گناہوں کا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے، وہ تب بھی پانی پلا ہی دے گا. استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، گڑ گڑانے کے ذریعے سے بھی وہ پانی پیا جا سکتا ہے. لیکن صرف پانی کی خاطر، ایک چشمے کی خاطر ایک پرپیچول مطالبہ کرنا کہ قربانی دیتے جاؤ، گردنیں کٹاتے جاؤ، اطاعت کا صبر
انجام دیتے جاؤ، یہ گفتگو میں کوئی بیلنس نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوثر کو ڈاؤن پلے کر کے ایک چشمے پر ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوثر قیامت تک کے لیے انسانوں کی امامت اور قیادت کا نام ہے، اور جب وہ مانگی ابراہیم نے اور اس رسول کے حوالے سے مانگی جس کے لیے کہا کہ میری نسل میں اس کو مبعوث کر دے، ارے اتنے نبی آئے تھے، ساری بنی اسرائیل، ساری اولاد اسحاق پیغمبر کی ابراہیم کی نسل میں ہے، اس کے باوجود کہا وہ نبی مبعوث کر، وہ نبی جو قیامت تک آیات الہی کی تلاوت کرتا رہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا رہے، تو قیامت تک نبی زندہ رہے گا۔ قیامت تک نبی جو ہے وہ اس کی انفینٹی کی لائف ہے، تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جب یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آل اور ذریت اس بوجھ کو اٹھائے گی، اور جب آل اور ذریت بوجھ کو اٹھائے گی تو کوئی ایسا طریقہ کار ہوگا کہ ان کی پرپیچل قربانیاں لا الہ الا اللہ کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گی۔ تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اس کا بدلہ اطاعت اور قربانی میں ہے۔ تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو بھی کوثر کے مقابلے میں آ کر ڈٹ کر کھڑا ہوا، وہ ایک وقت میں اپنے تاریخ کے اپنے جبر، تسلط اور ضلالتوں کو تو آشکار کرتا رہا، اور اس کے قدموں پر چل کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن انا شانئک ھو الابتر، تمہارے دشمن ابتر ہو جائیں گے، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں انبیاء کی اولادوں اور کو مختلف ٹرمنالوجیز کے ساتھ یاد کیا گیا۔ ایک ٹرم ہے ذریت، دوسری ٹرم ہے اہل، تیسری ٹرم ہے آل، اور چوتھی ٹرم ہے قربا۔ یہ 4 ٹرمنالوجیز ہیں جس کے تحت قرآن مجید نے انبیاء کی ذریتوں کو یاد کیا۔ پہلی ٹرم ذریت، سورہ آل عمران میں جب اس ٹرمنالوجی کو استعمال کیا تو بڑے خوبصورت کینوس کو بچھایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، ہم نے چن کر اٹھایا، مصطفیٰ کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم کو چنا، نوحن نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، وآل عمران علی العالمین اور عمران کی اولاد کو چنا تمام عالمین میں سے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور ان کی اولادوں میں سے ساروں کو ایک لیول پر نہیں رکھا، بعض کی ذریتیں اعلیٰ ہیں، بعض کی اعلیٰ تر ہیں، بعض کی اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں، یعنی ان کے اندر بھی ہم نے کیٹیگریز رکھ دی، یعنی بعض کے مقام کو اتنا بلند کیا، بلند تر ہو گیا۔ یعنی انبیاء کی جو اولادیں ہیں، اب ان میں انبیاء دیکھیے کتنا یہ ایک بلیغ کلام ہے قرآن مجید کا۔ آدم پہلا نبی، نوح پہلا صاحب شریعت نبی، اس کے بعد اولاد ابراہیم سارے نبی، اولاد عمران، ذریۃ بعضھا من بعض، بعض کی ذریتیں بعض پر اعلیٰ تر ہیں۔ اب یہ ذریتیں کرتی کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ جناب یحییٰ اور زکریا کے قصے میں ذریتوں کا کام بیان کیا گیا۔ رب ہب لی من لدنک، یحییٰ اپنے اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادینہ الملائکۃ هو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ سیدا وحضورا
وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، یحییٰ اور زکریا۔ اب یحییٰ نے کیا مانگا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھے پاک و پاکیزہ ذریت دے دے۔ فنادیتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے فوراً جا کر کہا، اس دعا کو خبر سنائی یحییٰ کو کہ ابھی وہ اپنے مصلی پر ہی تھا، محراب سے باہر بھی نہیں نکلا تھا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا۔ اب یہاں پر بیٹے کی بشارت نہیں کہی، نام لے کر کہا یحییٰ کی بشارت دیتا، نام بھی خود رکھ دیا یحییٰ کی بشارت۔ یعنی وہ جو ذریت صالح ہوتی ہے نا، جس نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے لا الہ الا اللہ کا، پروردگار یہ بھی اس بات پر بھی راضی نہیں ہے کہ ان کا نام بھی کوئی اور رکھ دے، ان کا نام بھی اللہ خود تجویز کرتا ہے۔ تب حیرت نہ ہو کسی کو کہ محمد کے بیٹوں کے نام اگر حسن رکھا تو لوگوں نے کہا ہم نے یہ نام کبھی نہیں سنا، اگر حسین رکھا تو کہا ہم نے یہ نام کبھی نہیں سنا۔ تو آپ کیسے سنتے؟ کیا کسی نے یحییٰ کا نام پہلے سنا تھا؟ تو جو ذریت طیب ہوتی ہے، جو امامت کا بوجھ اٹھاتی ہے، اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کا نام بھی کوئی اور تجویز کرے، نام بھی اپنی بارگاہ سے رکھ کر بھیجتا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا، نام بھی آ گیا ساتھ میں۔ اب وہ یحییٰ کیا کریں گے؟ مصدقاً بکلمات من اللہ سیداً وحضوراً ونبیاً من الصالحین۔ تو ذریت کیا کام کرے گی؟ یحییٰ کیا کریں گے؟ مصدقاً بکلمات من اللہ، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کریں گے۔ اور سب سے بڑا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یحییٰ کا کیا کام ہے؟ زکریا کے بیٹے یحییٰ کا کیا کام ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنا، توحید خدا کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانا، مصدقاً بکلمات من اللہ۔ اب یہاں پر آ کر قرآن مجید کی اس آیت کی طرف پلٹ کر آئیے جس کا ذکر میں نے گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے کیا کہ جناب امیر المومنین کو کہا کہ آپ کو آپ کے حق میں سورہ آیتیں قرآن کریم میں تذکرہ آپ کا بار بار ہوا، کس بات سے آپ فخر محسوس کرتے ہیں؟ سورہ دہر سے کہا نہیں، حلتا نہیں، تطہیر نہیں، مبائلہ نہیں، کا جو سب سے زیادہ فخر کی بات ہے میرے لیے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تمام زندگی علی نے اس آیت پر فخر کیا۔ تو کیا ہے یہ شہادت ہے، مصدقاً بکلمات من اللہ، اللہ کے کلمے کی شہادت، اللہ کے کلمے کی گواہی، اللہ کے کلمے کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ کے کلمے کے لیے ڈٹ جانا۔ اور جناب امیر نے کہ مقام کو جب بیان کیا قرآن مجید نے اس آیت کے اندر، تو تین ہی اشخاص، تین ہی شخصیتوں کا تذکرہ ہے نا، قل کفا باللہ، کہہ دے کافی ہے اللہ، شہیدہ گواہی دینے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، حاضری دینے کے لیے، نگہبانی کرنے کے لیے، موجودگی دکھانے کے لیے، یہی مطالب ہے نا شہید کے جو میں نے کل آپ کے سامنے تقریر میں بیان کیے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، نگہبانی کرنے کے لیے، شہادت دینے کے لیے، اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے، حاضری کرنے کے لیے، موجود رہنے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو علی اس مقام پر ہیں ذریت اسماعیل اور ابراہیم اور محمد نے کہ جو لا الہ الا اللہ کے لیے
جس طرح اللہ نگہبانی کر رہا ہے اسی پیرل کے ساتھ بیان کیا. یہ جن کے پاس علم کتاب ہے وہ اس کی نگہبانی کریں گے. دوسری آیت جس میں مصدقاً بکلمات من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنا. آیہ مباہلہ. جب سامنے کون کھڑے تھے؟ توریت اور انجیل والے، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے توریت اور انجیل کو لکھ لیا تھا. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اسے بیچتے تھے ذاتی مفادات کے لیے، یعنی کتاب میں تبدیلی کر کے دنیا کے مفادات کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے. جب وہ سامنے کھڑے ہوئے جنہوں نے کبھی توریت اور انجیل کا ساتھ نہیں دیا تھا، اسے مفادات کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہونے والے وہ تھے جو قرآن کے ساتھ کھڑے تھے. مصدقاً بکلمات من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے کے لیے ایک قافلہ اپنے گھر سے نکلا. محمد آگے آگے ہیں، ایک بچے کی انگلی تھام رکھی ہے، ایک بچے کو گود میں اٹھا رکھا ہے، ایک بیوی پیچھے ہے اور اس کے پیچھے بھائی ہے. وہ ابناء کی منزل پر ہیں، وہ نساء کی منزل پر ہیں، وہ انفسنا کی منزل پر ہیں. ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اگر یہ جھوٹوں پر لعنت کر دیں تو قیامت تک کے لیے ان کے مقابلے پر کھڑے ہونے والا کہیں ٹھہر نہ سکے گا. تو اب یہاں پر مصدقاً بکلمات من اللہ، کس نے اللہ کے کلمے کی تصدیق کی؟ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کس نے کی؟ پیغمبر کے ساتھ علی نے کی، فاطمہ نے کی، حسن نے کی، حسین نے کی. مصدقاً بکلمات من اللہ، سیداً و حضوراً، یہی سید ہیں اور یہی حاضر ہیں. تو سیادت اور عظمت کا یہ مقام جو ذریت انجام دیتی ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرتی ہے، اس کی سچائی کے لیے قربانی بھی دیتی ہے، اطاعت کا سفر بھی طے کرتی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. دوسری خوبی اس ذریت کی کیا ہے؟ سورہ مریم. اس ذریت کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا واذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اللہ نے نعمت صاحبان نعمت بنایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبینا، صاحبان نعمت نبیوں میں سے. ومن ذریۃ آدم، وہ نبی جو ذریت آدم میں سے ہیں. سارے نبی صاحبان نعمت، سارے ذریت آدم میں سے. وممن حملنا مع نوح، اور جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے ان کے پاس نعمت ہے. نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کے والوں کے پاس کیا نعمت تھی؟ سونے چاندی کے ڈھیر اٹھا لیے تھے، 2-4 گاڑیاں رکھ لی تھیں اس آرک کے اندر، کوئی 2-4 بنگلے پک کر لیے تھے، زمین کے پیپر تھے. کیا تھا ان کے پاس؟ وہ ممن حملنا مع نوح، کیا تھا ان کے پاس؟ کون سی نعمت تھی ان کے پاس؟ اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. نعمت دین، لا الہ الا اللہ تھا ان کے پاس، اور باقی سب کو غرق کر دیا. ثم اغرقنا الآخرین. اور وہ بچ گئے جن کے پاس نعمت تھی، نعمت دین. وممن حملنا مع نوح، تو جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، نوح کی کشتی، نوح کا سفینہ نجات ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فنجا ومن تقلب غرق عنها باہوا. میرے اہل بیت کی مثال، میری ذریت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. جو اس کے ساتھ جڑ گیا اسے نجات مل گئی، اور جس نے اسے صرف نظر کیا وہ غرق ہو گیا. یعنی نعمت والے آل محمد ہیں.
کشتی نوح کی طرح نجات دینے والے آل محمد ہیں. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ. میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ سب کے پیغمبر نے تو آپ سب کو کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، سارے آپ سفینہ نوح ہیں، نجات کا سفینہ ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے علیحدہ سے کیوں کہا؟ تو کہا اس لیے کہا اوسا و سارا، حسین کی کشتی نجات میں بہت وسعت ہے اور بہت تیز چلتی ہے، جلدی اندھیرے سے اجالے کی طرف، ظلمات سے نور کی طرف، دوزخ سے جنت کی طرف، تباہی سے فلاح کی طرف لے جاتی ہے، بہت جلدی، بڑی سرعت. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. تو ذریت کیا کرتی ہے؟ ذریت کے پاس نعمت ہے، نعمت دین. اب دوسری تمام ذریتوں جو نبیوں کی تھیں، ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، دین تھا، وہ اس دین کو لوگوں کی طرف دیتے تھے، کچھ قبول کرتے تھے، کچھ نہیں قبول کرتے تھے. لیکن وہ ذریت جس نے قیامت تک کے لیے اس لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو اٹھانا ہے، اس کے پاس ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو کا اقرار کیے بغیر لا الہ الا اللہ کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا. اور وہ کون سی نعمت ہے؟ ہر بار جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے نماز کی صورت میں، تو آپ طلب کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کی صراط پر چلا دے جن پر تیرا انعام اور تیری نعمتیں ہیں. تو آپ نکال دیں اس جملے کو اور پڑھ لیں نماز. نکال دیں اس جملے کو، پڑھنا چھوڑ دیں سورہ فاتحہ اور کہ ہم نے پڑھ لی نماز. ممکن ہی نہیں ہے کہ صلاۃ کا حق ادا ہو، صلاۃ کے قابل ہو اگر سورہ فاتحہ کو نکال دیا جائے. تو سورہ فاتحہ میں سے آپ یہ جملہ نکال دیں. بھائی کون سی نعمت کدھر کی نعمت؟ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جس پر تیری نعمت ہے. تو کتنے مربع تھے ان کے، کتنی بادشاہتیں تھیں ان کی، کتنے خزانے تھے ان کے، کتنے لشکر تھے ان کے، کتنا مال و اسباب تھا ان کے پاس. لیکن تھا کیا ان کے پاس؟ دین. ان کے راستے پر چلا دے جن کے پاس نعمت دین. انا آتیناک الکوثر، یہ ہے کوثر، یہ ہے کوثر. قیامت تک کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ہماری وحدانیت کا اقرار کرے گا، وہ قیامت تک کے لیے اس بات کا طالب ہوگا کہ وہ تمہارے راستے پر چلے جو نعمت یافتہ لوگوں کا راستہ. اب اس کی قیمت بہت بڑی ہے نا. فصل لربک وانحر، یہ ہے اطاعت اور قربانی کا سفر. اب وہ ذریت جو صاحب نعمت ہے، من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا وإذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا وسجدا وبکیا. جب ان کے سامنے آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، بے اختیار سجدے شکر میں مالک کے چلے جاتے ہیں کہ تو نے کس مقام اور بلندی پر ہمیں پہنچا دیا. سجدے یاد ہیں علی مرتضیٰ کے، سجدے یاد ہیں آپ کو جناب فاطمہ زہرا کے، سجدے یاد ہیں آپ کو امام حسین مجتبیٰ کے، سجدے یاد ہیں آپ کو امام حسین شہید کے، کربلا کے دشتے پہنچ کر سجدہ کیا. کس مقام اور بلندی پر رکھا. تیرا دین سارا ہمارے پاس، ہماری جھولی میں، ہمارے کندھے پہ، ہماری ذمہ داری. ذریت کا ایک اور کمال ہے. سورہ حدید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمَا نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ. ہم نے رسالت عطا کی
نوح کو اور ابراہیم کو. وجعلنا ذریتہما نبوۃ والکتاب, اور ان کی ذریت میں رکھی, دی عطا کی, نبوت دی اور کتاب بھی ان کی ذریت میں رکھی. نوح کی ذریت اور ابراہیم کی ذریت. اب ابراہیم کی ذریت میں 2 شاخیں ہیں. اسحاق کی ذریت اسماعیل پر ختم ہوئی, ماں توحید, توریت اور انجیل کے برقے بکھر گئے. دوسری ذریت اسماعیل کی اولاد, قیامت تک کے لیے قرآن چلنا ہے, قیامت تک کے لیے. تو جب پیغمبر کا حکم آیا, توریت اور انجیل والے تو ساتھ نہ کھڑے ہوئے, تو قرآن کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دے. یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو پیغمبر نے بازو پکڑ کر کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لیکن اس کے بعد جو پاورفل اسٹیٹمنٹ پیغمبر نے دیا, انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اطرتی, اللہ کی کتاب, اور کتاب کو سنبھالنے کے لیے میری اطرت اور میری ذریت. تو ہم نے نوح اور ابراہیم کو اس کی ذریتوں میں کیا رکھا؟ وجعلنا ذریتہما نبوۃ والکتاب. نبوت بھی ذریت اسماعیل اور ابراہیم میں ہوگی اور کتاب بھی ان میں ہوگی. یعنی وہ نبوت جو پیغمبر آخر الزماں کو نسل اسماعیل اور اولاد ابراہیم سے ملی, اس کتاب کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی ذریت اسماعیل اور اولاد محمد کو عطا کی گئی. تو لہذا جہاں پر بھی کتاب کا تذکرہ ہوگا, کتاب کی بات ہوگی, دین کی بات ہوگی, تو وہ ذریت اس کا حوالہ ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حوالہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی, ایک ٹرمینالوجی ہے قرآن مجید میں آل, جو ذریت کے لیے استعمال ہوئی. اس کے لیے میں آپ کو, وقت چونکہ نکل گیا اور بہت ساری باتیں رہ گئیں, لیکن اس خاص ایک پوائنٹ پر لا کر ہم گفتگو کو تمام کریں. طالوت کو قوم کا بادشاہ بنایا گیا. اب ذرا آل کی اہمیت اور آل کے مقام کو دیکھیے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, پیغمبر شمائیل نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا. قالوا انی یکون لکم ملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت الصیت من المال. قوم نے کہا یہ کیا ہوا؟ طالوت غریب آدمی, اسے کیسے ہمارا سربراہ اور بادشاہ مقرر کر دیا؟ نہ اس کے پاس کچھ مال ہے, نہ کوئی حیثیت ہے, ہم صاحبان حیثیت موجود ہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی الملک من یشاء واللہ واسع علیم. پیغمبر نے جواب دیا کہ اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی علم میں اور شجاعت میں. اب قرآن کا کلیہ اور اصول کیا ہے, پرنسپل کیا ہے؟ جو علم میں اعلیٰ تر ہو اور جو شجاعت میں کمال رکھتا ہو اسے سربراہی, اور کیسی سربراہی؟ دین کے حوالے سے سربراہی کے منصب پر سرفراز کیا جاتا. پھر پیغمبر نے کہا دیکھو نشانی ہے اس کے سربراہی کی, اس کی قیادت کی, اس کی امامت کی. وقال لهم نبیون ان آیات فی ملکہ ان یؤتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربہم وبقیۃ مما ترک آل ہارون و موسیٰ, آل موسیٰ و ہارون ومما ترک آل موسیٰ و آل ہارون وتحملہ الملائکۃ. اس کی نشانی ہے اس کی سربراہی اور قیادت کی. نشانی کیا ہے؟ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ
ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من رب. نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ صندوق ہے، وہ تابوت ہے جس میں تسکین اور اطمینان کا سامان اللہ نے رکھا ہے. ان یاتیکم پھر تابوت سکینۃ من ربہ، وہ تابوت جو تابوت سکینہ کہلاتا ہے وہ اس کے پاس ہے، وہ آ جائے گا. وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اور تمہیں پتہ ہے نا اس تابوت سکینہ میں کیا ہے؟ اس میں ترکہ ہے، ورثہ ہے، سامان ہے. کس کا؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کا. وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ. یہی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اب یہاں طالوت کو سربراہ بادشاہ بنانے کی بات کی، کس حوالے سے؟ نشانی کیا بتائی؟ تابوت سکینہ. کیا چیز ہے تابوت سکینہ؟ کیا چیز ہے تابوت سکینہ؟ ایسا تابوت، ایسا صندوقچہ جس کے اندر اطمینان اور تسکین اور کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. ایسا صندوقچہ جناب آدم نے بنایا. ان کے پاس ایک صندوقچہ تھا. آدم اس میں اپنے حوالے سے چیزیں رکھتے تھے. پھر وہ صندوقچہ نوح کے پاس چلا گیا. نوح اپنی شریعت، کتاب، اپنے تبرکات اس میں رکھتے تھے. پھر وہ ایک کے بعد دوسرے نبیوں میں منتقل ہوتا چلا گیا تو انبیاء کے تبرکات اس میں رکھے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ جناب موسیٰ اور ہارون کے پاس آ گیا. تو قرآن مجید پرٹیکولرلی وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وآل ہارون، اس تابوت سکینہ کو یاد کرو، اس تسکین کے صندوق کا تذکرہ کرو. وہ آئے گا جس میں ترکہ ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کا. تو پوچھا گیا کہ کیا تھا اس کے اندر، کیا ترکہ تھا آل موسیٰ اور آل ہارون کا؟ تو پتہ چلا کہ جناب موسیٰ کی توریت کی الواح تختیاں تھیں، موسیٰ کا عصا تھا، موسیٰ کا اور ہارون کا لباس تھے، ان کے جوتے تھے، ان کے استعمال کی چیزیں تھیں. مما ترکہ آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں وہ ہیں اس کے اندر تسکین کا سامان. یہ نشانی ہے کہ طالوت جو ہے تمہارا بادشاہ ہے. اب آل موسیٰ اور آل ہارون کی کا ترکہ، ان کے لباس، ان کے جوتے، ان کا عصا، ان کے توریت کی کچھ تختیاں، یعنی وہ اگر قوم کے پاس ہو. پھر بنی اسرائیل کے پاس یہ تھا تابوت سکینہ، تو بنی اسرائیل ہر مصیبت کے وقت میں اس تابوت کو نکال لیا کرتے تھے تو ان کے مسائل و مصائب دور ہو جایا کرتے تھے. خشک سالی ہو تو نکال لیتے تھے تو بارش اور فصلیں ہریالی ہو جاتی تھیں. جنگیں درپیش ہوتی تھیں، دشمن حملہ کرتا تھا تو تابوت سکینہ کو لے کر نکل پڑتے تھے، دشمن پسپا ہو جایا کرتا تھا. تو انہوں نے اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. جب فار گرانٹیڈ لینا شروع کیا، اس کی بے حرمتی شروع کی، تو ایک بار ان سے زیادہ جابروں کا ان سے مقابلہ ہو گیا اور انہوں نے لڑ کر وہ تابوت سکینہ ان سے چھین لیا. لیکن چونکہ وہ تابوت سکینہ کا احترام نہیں جانتے تھے تو انہوں نے اس کو خرابے میں پھینک دیا، کوڑا اور کرکٹ کے مقام پر پھینک دیا. اس کوڑا اور کرکٹ اور خرابے میں پھینکنے کا انجام یہ ہوا کہ وہ فتح کرنے والی قوم بھی ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئی. جب وہ تباہ اور برباد ہونے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ شاید یہ صندوقچہ جو ہے یہ ہماری تباہی اور بربادی کی علامت ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی. انہوں نے فوراً اس کو بیل گاڑی پر رکھا اور دوڑا دیا بنی اسرائیل کی طرف. وہ دوبارہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس آ گیا اور پھر بنی اسرائیل کے دن پھر گئے اور ان کو پھر کامیابیاں حاصل ہونے لگی. تابوت سکینہ. اب اس تابوت سکینہ میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی کے استعمال کا سامان، ترکہ،
تو اس قوم کی فلاح، کامیابی، کامرانی، نعمتوں کا ذریعہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ۔ اگر کسی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، موسیٰ اور ہارون کے لباس، ان کے عصا، ان کی تختیاں، ان کے جوتے جمع ہو جائیں، اچھا اب نشانی کیا ہے؟ اس صندوقچے کی نشانی کیا ہے؟ کتنی متبرک ہیں یہ نشانیاں آل موسیٰ اور آل ہارون کی۔ وَتَحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہے اس صندوقچے میں؟ دوبارہ سنیں، موسیٰ اور ہارون کے لباس، عصا، تختیاں، جوتے، یہی کچھ تھا۔ اسے کون اٹھائے ہوا ہے کندھے پہ؟ فرشتے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ارے جو پیغمبر آخر الزماں کا گوشت اور خون ہو، موسیٰ کے لباس اور ہارون کے لباس ہوں، ان کے عصا اور جوتے ہوں، ان کے استعمال کا سامان ہو، تحملہ الملائکہ، تو ملائکہ احترام سے اسے کندھے پر اٹھا لیں۔ تو جو محمد مصطفیٰ کا گوشت اور خون ہو، تو اگر وہ جھولے میں ہو تو جبریل جھولا ہلائیں، تو یہ جبریل کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اگر وہ شب ہجرت بستر پر لیٹ جائیں تو سرانے جبرائیل اور پیر کے پاس میکائیل کھڑے ہو جائیں، تو یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ارے اگر فاطمہ چکی چلائیں اور نیند لگ جائے اور چکی جبرائیل چلائیں، وَتَحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ، یہ جبریل کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے لباس اور کپڑے نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا گوشت اور خون ہے۔ دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی روح میری روح ہے۔ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی جو گوشت اور خون ہو، آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کو فرشتے کندھے پر اٹھائیں۔ پیغمبر اپنے تبرکات کو خود اپنے کندھے پر اٹھائیں۔ حسن تبرک پیغمبر ہیں، حسین تبرک پیغمبر ہیں۔ بے شک ماں نے کہہ دیا آئیں گے صبح جنت جوڑے تمہارے لیے، کہہ رکھا ہے درزی کو، اور صبح ہو رہی ہے۔ کہاں کا درزی اور کدھر کا درزی؟ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ کہا کون؟ کہا خیاط حسن الحسین۔ آ گیا درزی۔ کہاں سے آ گیا درزی؟ رضوان جنت سے لے آئے لباس میں۔ یہ رضوان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ محمد حسن و حسین کا درزی بن گیا۔ وَتَحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ کندھے پر اٹھائے پھرتے ہیں تبرکات۔ لے آیا درزی جنت سے وہ لباس، پھر سوار کر لیے تبرکات پیغمبر نے اپنے کندھے کے اوپر۔ کہا سب کی سواریاں ہیں، ہماری تو سواری ہی نہیں ہے۔ کہا یہ ہے نا سواری، ربنا وبعث فیہم رسولا، جس کے لیے دعا کی ابراہیم نے، ایسا رسول دے قیامت تک کے لیے امام ہو۔ اس نے کہا یہ ہے نا سواری۔ اس امام نے اپنے کندھے پہ دو اماموں کو سوار کیا۔ امام الانبیاء نے اپنے کندھے پہ دو اماموں کو سوار کیا۔ پھر کہا ان بچوں نے کہ ہمارے سواری کی تو باگیں نہیں ہیں، سب کے ہاتھ میں تو باگیں ہیں نا اپنی اپنی سواری کی، ہماری سواری کی باگیں نہیں ہیں۔ تو امام الانبیاء نے ایک طرف کے گیسوئے مبارک ایک بچے کے ہاتھ میں، دوسری طرف کے گیسوئے مبارک دوسرے بچے کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ ہے تمہاری سواری کی باگیں۔ اللہ اکبر، یہ نانا کے بال نہیں ہیں، یہ نبوت کی باگیں ہیں جو امام الانبیاء نے ان دو اماموں کے ہاتھ میں پکڑا دی جو آپ کے کندھے پر بٹھا رکھے تھے۔ تو جب طلب بیعت کے لیے بلایا ولید نے تو کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام نے؟ یہ آ گیا نا وقت کوثر کا، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ وہ بلائے مبین سے امام بنے، ذبح عظیم سے قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ کے علم بردار بنے۔
کہا تم ہم سے بیعت مانگ رہے ہو؟ نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ محبت الوحی و مختلف الملائکہ. ہم کریں بیعت؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کی کان ہیں، یک کے بعد دیگر ہے جس کان میں سے نبی آتا رہا، رسالت کی کان. محبت الوحی، وحی کی مقام ہے، آسمان سے تذکرہ اور خبر ہمارے پاس آتی تھی. وہ مختلف الملائکہ، آتے جاتے رہتے ہیں ملائکہ ہمارے پاس، آتے جاتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں، بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور بنی اسرائیل برباد ہو گئے. اور پیغمبر کی امت نے پیغمبر کی اولاد کی بے حرمتی کی اور بربادی کا سفر شروع ہو گیا. جناب علی مرتضیٰ کے لیے کہا پیغمبر نے ناقہ صالح ہے یہ میری امت کا، ناقہ صالح کا ذبح کیا تھا، قوم پر عذاب آ گیا تھا. جناب علی مرتضیٰ جس روز سے آپ کی داڑھی آپ کے خون میں رنگین ہوئی، اس روز سے ذلت اور رسوائی کا سفر ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. اور جیسی بے حرمتی کی دشت بلا میں، میدان کربلا میں، ذریت آل محمد، ذریت محمد کی، فرزندان محمد کی، دختران نبی کی، اس کے بعد کس بات کی خوش فہمی ہے کہ کوئی اچھا دور آ جائے گا، کوئی اچھا وقت آ جائے گا. بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور بربادی کا سفر شروع ہو گیا. مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فلاح کے سفر کو بند کر دیا. ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں، مختلف الملائکہ ہیں، وحی کا معدن ہیں. ہم سے اللہ نے لا الہ الا اللہ کا آغاز کیا اور ہم پر رحمتوں کی بارش کی، اور ہم پر ہی اسلام ہمارے گھر سے شروع ہوا اور ہم پر، ہمارے گھر پر اس کی تکمیل ہوئی. اور جس کی بیعت کی تو تذکرہ کر رہا ہے وہ کتاب خدا کی مخالفت کرتا ہے، احکام نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کھلے بندوں گناہ کی دعوت دیتا ہے، اور اسم اور عدوان، ظلم اور جبر سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے. تم خود ہی فیصلہ کرو کہ ہم میں سے کون زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ اس کی بیعت کی جائے، ہم اس کی کریں یا وہ ہماری کرے. تم بھی سوچو اور ہم بھی سوچتے ہیں. اور صبح مجمع عام میں ہم سے اس بات کا سوال کرنا. یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام دربار ولید سے نکل آئے. صبح مروان ملا آپ کو اور کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے، اس میں آپ کی اور دین کی فلاح، اسلام کی فلاح ہے اس کے اندر. تو کہا اچھا اس میں اسلام کی فلاح ہے، علیہ السلام والسلام، ایسے اسلام کو جس میں یزید کی بیعت حسین کریں تو فلاح ہو جائے. تو کہا علیہ السلام والسلام، ایسے اسلام کو میرا دور سے سلام. حسین کون ہے؟ وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم و اسماعیل، وارث موسیٰ اور ہارون، وارث محمد رسول اللہ، وارث علی ولی اللہ. حسین بیعت کر لیں تو اس کا مطلب یہ سارے نبی بیعت کر لیں، اور جب سارے نبی بیعت کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ نہ تھا، نہ ہوگا، نہ رہے گا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. انا اعطیناک الکوثر، اس لیے دی تمہیں کوثر، اس لیے دی تمہیں قیادت، امامت. تم اس قابل ہو کہ اس جھنڈے کو اٹھا کر کھڑے ہو جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ. اور کسی میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے جو اس جھنڈے کو اٹھا کر کھڑا ہو جائے. 2 حاضریاں ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر پیغمبر پر. ایک جب آپ ولید کے دربار سے آئے تب آپ نے قبر پیغمبر پر حاضری دی اور ارشاد فرمایا نانا میں حسین آپ کا فرزند جسے آپ نے ذمہ دار کیا تھا کہ وہ آپ کی قوم کی قیادت کرے. آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کی امت میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، مجھے آپ کی قبر سے بھی جدا کر رہی ہے.
دوسری حاضری اس وقت آپ نے کی جب آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے. اس حاضری میں آپ نے ارشاد فرمایا، پروردگار، خطاب کیا اپنے اللہ کو، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پروردگار، میں اس صاحب قبر سے جدا ہو رہا ہوں اور اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ میرے لیے اس راستے کو پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا. اسماعیل نے کیا کہا تھا اپنے والد کو؟ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ میرا صابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس راستے کی میرے لیے سلیکشن کر جس میں تیرے اور تیرے نبی کی رضا. یہ رضا الہی کا راستہ ہے. حسین ابن علی گھر آئے. شام کی تاریکی پھیل چکی تھی، بیویاں سوار ہو رہی تھیں. ایک بچہ تھا چھوٹا سا جو اس وقت چند روز کا تھا. مشکل سے 30 روز اس کی زندگی کے پورے ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام اپنی بیمار بیٹی جناب صغرا کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے. سفر کی سختی اور بچی کی بیماری، جناب فاطمہ صغرا کو آپ نے چھوڑ دیا. خبر یہ ملی آپ کو کہ وہ بچہ علی جو اصغر سب سے چھوٹا ہے وہ جناب فاطمہ صغرا کے پاس ہے، اور وہ بچہ ماں کی گود میں واپس نہیں آ رہا، اور بچی کا اصرار یہ ہے کہ اسے میرے پاس چھوڑ دیا جائے. امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کے پاس گئے، بازو تھاما، سورہ الحمد کی تلاوت کی، سورہ شفا، اور اس کے بعد بیٹی سے کہا کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، شیر خوار بچہ ہے، تم اسے اپنی والدہ کے حوالے کر دو. تو بچی نے کہا بابا آپ کے ساتھ پورا قافلہ ہے، سکینہ ہے، دوسرے بچے ہیں، ماں کا دل لگا رہے گا، میں تو تنہا ہوں، یہ بچہ میرا دل بہلائے گا. امام حسین علیہ السلام نے اصرار کیا تو بچی نے کہا اچھا آپ اس کو خود بلا لیجئے. امام نے ہاتھ بڑھائے، بچے نے چہرہ بہن کی آغوش میں چھپا لیا. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے. ذبح عظیم، علی اصغر تم یہاں کہاں؟ تمہارا نام تو ذبح عظیم میں ہے. آپ آگے بڑھے اور بچے کے کان میں کچھ کہا، پھر ہاتھ پھیلایا، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. حسین ابن علی نے فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہا، کربلا کے دشت پر پہنچے، عاشور برپا ہو گئی، سارے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. حسین ابن علی میدان کربلا میں نکل آئے، آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اس آواز کا بلند ہونا تھا، خیموں سے بلند آواز، رونے کی آواز بلند ہوئی. آپ پلٹے خیمے کی طرف، واپس آئے اور کہا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی نہ رو، ابھی نہ رو. جناب زینب نے جواب دیا بھیا علی اصغر جاں بلب ہے. بچہ جھولے سے گر گیا، اب پیاس اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. شیر مادر خشک ہو چکا ہے، بچہ اب چند لمحوں کا مہمان لگتا ہے. امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے اور رباب سے کہا بچہ میرے حوالے کر دو، شاید میں سے تھوڑا سا پانی پلا لاؤں. ہائے علی اصغر، حسین کی اس صدا استغاثہ کا جواب بیٹے نے دیا، بابا
آپ مدینے سے مجھے کس لیے لائے تھے؟ کیا خیمے میں چھوڑنے کے لیے لائے تھے؟ بچے کو لے کر حسین نکلے باہر، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، ابا کا دامن اس بچے کے سر پر ڈال دیا۔ فوجی اشیاء کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا تمہارے خیال میں تمہارا مجرم ہوں یا میری تم سے لڑائی اور مخاصمت ہے؟ لیکن بچوں کے ساتھ تو کسی کی مخاصمت اور لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ بچہ میرا پیاسا ہے، تم میں سے کوئی صاحب دل اسے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ عمر سعد نے پوچھا کیا حسین قرآن اٹھا لائے ہیں؟ یہ سنتے ہی آپ نے ابا کے دامن کو پلٹ دیا، کہ قرآن نہیں، یہ جاں بلا بچہ۔ اب سامنے کھڑے ہوئے لشکر میں ہر کا لشکر موجود ہے، جن کو آپ نے ذو حسم کی پہاڑیوں پر بار بار پانی پلایا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا اور کہا کہ شاید تمہارا یہ خیال ہو کہ بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا، میں اسے زمین پر لٹائی دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کچھ قطرے لا کر اس کے حلق میں ڈال دو۔ بچے کو زمین پر لٹایا، خود چند قدم پیچھے ہٹ گئے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ ارے جلتی ہوئی ریتیلی زمین کربلا کی، بچہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ باپ نے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے بعد چہرہ علی اصغر لشکر اعداء کی طرف پھیر دیا اور بیٹے سے خطاب کیا، حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ بس یہ حکم امام تھا۔ بچے نے اپنی زبان، سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیر دی۔ اس منظر کو دیکھ کر فوج یزید کے لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ عمر سعد نے لشکر کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا تو ایک بار آواز دی، حرملا اختا کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ بس حرملا نے سہ پہلو تیر کمان میں جوڑا، وہ تیر جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے مارتے ہیں، تیر کمان سے نکلا، گلو علی اصغر کو چھیدا،